پچھم بنگال میں بابری مسجد بنانے والا ہمایوں کبیر بڑی سرخیوں میں ہے، اور لوگ بھی بڑے مزے لے رہے ہیں، بڑے داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب بابری مسجد بن رہی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جناب تمہاری ہر چیز پر یہ خوش ہونے والی جو عادت ہے نا، یہی ہندوستان میں تم کو حاشیے پر لا کر کے کھڑا کر رہی ہے۔ شاید تم نے غور نہیں کیا، تمہارے اندر ابھی غور کرنے کا مادہ نہیں ہے کہ اتنے آفتوں کے بیچ میں پھنسے ہونے کے بعد بھی تم دشمن کی چال کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ جو بابری مسجد بن رہی ہے نا، اگر میں ایک لفظ میں اس کی حقیقت بیان کروں تو سنو، یہ مسجد بابری نہیں، حقیقت میں یہ مسجد زرار بن رہی ہے۔ اسلام میں ہر مسجد محترم نہیں ہوتی، بلکہ اسلام ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ کچھ مسجدیں جو پس پردہ اسلام دشمنی کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان مسجدوں کو ڈھا دینے، مسمار کر دینے کا کانسیپٹ بھی اسلام میں موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جب ایک بابری مسجد ایودھیا میں جو بنائی گئی تھی، اس کی جگہ اتنا بڑا تنازع کھڑا ہوا، پورے ہندوستان، پوری دنیا میں اس کا رونا رویا گیا۔ جیسے تیسے عدالت نے یہ بات مانتے ہوئے کہ ہاں اس جگہ کوئی مندر نہیں تھا، وہ مسجد تھی۔ اب حساس مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم 6 دسمبر کو یاد رکھیں گے، اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ بابری مسجد تمہاری تھی، ظلمن چھین کر کے دوسروں کو دے دی گئی۔ اب کچھ اسلام دشمن طاقتیں جو پاور میں ہیں، میں نام کھل کے نہیں لینا چاہوں گا، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جو پاور میں ہیں انہوں نے سوچا، بہت دور کا دماغ لگا کر، بہت دور کا دماغ، بہت دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ اس مسئلے کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمانوں کے دماغوں سے بابری کی احساس بھری یادوں کو کیسے نکالا جائے۔ تو بڑی دور اندیشی کے ساتھ انہوں نے گیم سیٹ کیا۔ ایک ودھایک کو اس کے لیے منتخب کیا گیا کہ وہ بابری مسجد کا ڈھونگ رچائے کہ تمام ہندوستان کے بھولے بھالے مسلمانوں کی توجہ بھی حاصل کر لے، ان کی حمایت بھی حاصل ہو، ان کی تائید بھی حاصل ہو، اور یہ جو اس وقت کی موجودہ نسل ہے جو کہتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتا کے جائیں گے کہ بابری مسجد ہماری تھی، ہم سے ظلمن چھین لی گئی، ان کے مر جانے کے بعد جب ان کی نسلیں آئیں گی تو اس وقت تک ہم اتہاس میں درج کر کے، کالجوں میں، اسکولوں میں اس کا اتہاس اس سلیبس میں شامل کر کے اسکولوں میں پڑھا چکے ہوں گے نئی نسل کو کہ بابری مسجد تو پچھم بنگال میں موجود ہے، تاکہ ہماری نسلیں ہمارا اتہاس بھول سکیں، ہماری آنے والی نسلیں بابری مسجد کا جو داغ، جو زخم لگا ہوا ہے اس کو بھلا سکے۔ یہ اس کے لیے ایک نئی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے۔ یہ بہت دور اندیشی سے مسلمانوں کو بہلانے اور پھسلانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اور جانتے ہو، مسجد ہی بنانی تھی پچھم بنگال میں تو بابر کے نام پہ کیوں؟ بابر کوئی اللہ کا ولی تھا، بابر کوئی بہت بڑا محدث تھا، مجدد تھا۔ ارے بھائی، نام رکھنے کے لیے ابو بکر مسجد ہوتی، عمر مسجد ہوتی، عثمان مسجد ہوتی، علی مشکل کشا مسجد ہوتی، غوث اعظم مسجد ہوتی، معین الدین چشتی اجمیری کے نام پہ مسجد ہوتی، احمد رضا خان اعلی حضرت کے نام پہ مسجد ہوتی۔ بابری مسجد، ذرا سوچو، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی خوش ہو رہے ہیں، خاص کر نوجوان طبقہ، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے مولوی لوگ خوش ہو رہے ہیں، داد و تحسین سے نواز رہے کہ دیکھیے صاحب اس نے کام کیا ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے، دنیا بھی کما لی، آخرت بھی کما لی۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں محسوس بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، اور تمہیں انجیکشن دیا جا رہا ہے، تمہیں زہر کا انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ ایک بابری مسجد کا غم کیا کم تھا؟ اس وقت بابر بادشاہ تھا، اس لیے اس کے نام کی مسجد بن گئی۔ ہم تو اس مسجد کا نام بھی بابر کے نام پر ہونے سے خوش نہیں ہیں۔ اور اس دور میں 2025 میں بابر کے نام پر مسجد بنانا، یہ ایک ایسی سیاسی چال ہے جس کو میں تھوڑا سا اگر سمجھاؤں تو یہ سمجھ لو کہ تھوڑے دن کے بعد بنگال میں اس کے مقابلے پہ بھی ایک دوسری ٹیم کھڑی کی جائے گی جو اس مسجد کا بھی ویرودھ کرے گی، اس مسجد کا بھی بائیکاٹ کرے گی، اس کو مسمار کرنے کی مانگ اٹھائے گی۔ پھر وہیں ہندو مسلم کشیدگی پیدا ہو جائے گی، اور جو ہمارے ملک کی
سیاسی پارٹی ہے نا جو پاور میں ہے، وہ پھر اس چیز کا آنے والے الیکشن میں فائدہ اٹھائے گی۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بابری کیوں بنائی جا رہی ہے؟ یہ اصل میں بابری اسلام کی حمایت یا دین کے درد کے لیے نہیں بنائی جا رہی ہے، یہ سیاسی روٹیاں سیکنے کا سب سے بڑا تنور بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بابری کے نام پہ خوش ہونے والوں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔